للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 152 سے شروع کرنا ہے۔ اچھا، ہم پڑھ رہے تھے، ہمیشہ یاد رکھیں مضمون کو پیچھے سے جو آیت چھوڑی جہاں سے چھوڑا ہے پیچھے والا مضمون تازہ کر لیں تاکہ پھر ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لہذا پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے تو کمال احسان کیا بنی اسرائیل پر کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، ان کی تربیت ہوئی فرعون کے گھر میں، اور ان کی تربیت کی آسیہ جیسی جو نیک خاتون تھی، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ تحریم میں لکھی منقول ہے۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا کس ذلت کی زندگی تھی کہ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، وہ ان کے گھروں میں کام کرتے تھے، اور اس کو جب خواب آئی کہ بھائی کوئی ان میں سے اٹھے گا اور مجھے میرا لیے تباہ کن ہوگا، اس کے بعد اس نے ان کے بچوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ تو ان ساری اذیتوں سے نجات دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا بنی اسرائیل میں، اور انہوں نے فرعون کے گھر پرورش پائی۔ اللہ کے کمال دیکھیں۔ اور جب وہ بڑے ہوئے تو وہ نکلے باہر محل سے، تو بازار میں دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا ہے اور ایک فرعونیوں کا۔ اور بنی اسرائیل والے نے جب اس سے فریاد کی کہ آپ میری مدد کریں، حضرت موسیٰ نے ایک مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا۔ اب اس پہ فرعونیوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، تو انہوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا حضرت موسیٰ کے۔ حضرت موسیٰ کو ایک شخص نے خبر دے دی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین میں رہے، اور مدین میں جب وہ کچھ 8-10 سال رہے، وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے، حضرت شعیب کہتے ہیں لوگ کہ ان کی بیٹیاں تھیں، وہ بوڑھے تھے، پانی پلانے وہ روک رہی تھیں اپنے جانوروں کو، دوسرے لوگ پانی پلا کے جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے لوگ اٹھ کے کنواں کو خود چلایا اور ان سے کہا لے آؤ بکریاں۔ وہ گھر گئی، انہوں نے اپنے ابو سے بتایا کہ یہ ایسا آدمی ہے، تو انہوں نے ایک بیٹی کو بھیجا بلا لو۔ اب جب وہ بلا لائے تو وہاں انہوں نے دیکھا، ان سے بات طے ہو گئی کہ وہ 8 یا 10 سال بکریاں چرائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ایک بیٹی کا نکاح کر دیں گے۔ تو انہوں نے 8 سال بعد نکاح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ان کی بات چیت ہوئی، اور پھر یہ اللہ نے وہاں سے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں۔ اللہ نے معجزے بھی عطا کر دیے۔ اب جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی احسان فرمایا، اور موسیٰ کے دربار میں آ کے آپ کو پتہ ہے انہوں نے جادوگروں کو شکست دی، بڑی تفصیل ہے، میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ اب جو ہے فرعون کو اور والوں کو بڑا بات سمجھ آ گئی، یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ وہ ڈر بھی گئے دل میں جب وہ سب کچھ دیکھا۔ انہوں نے اپنی اکڑ تو انہوں نے قائم رکھی، اور بچوں کے قتل کا حکم بھی اس نے دوبارہ دے دیا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا احسان فرمایا کہ حضرت موسیٰ ان کو لے کے چلے، فرعون نے فالو کیا، اور دریا میں جب سمندر کے کنارے پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا ڈنڈا اس میں مارو، اور سمندر پھٹ گیا اور بالکل کلیئر کٹ راستہ دے دیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ وہ گزر گئے، اور فرعون نے بھی پیچھے راستہ کھلا دیکھا تو اپنا لشکر ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اب یہ پار جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ کیونکہ بت پرستی کا زمانہ تھا، ایک گروہ ہے جو بت پرستی کر رہا تھا،
تو فوراً بدبختوں نے حضرت موسیٰ نبی ان کے درمیان موجود معجزے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ نے ان کو نجات دی ہے اس ظلم و ستم سے، اور اس کے باوجود وہ جو ہے وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھیں یہ جو بتوں کی پوجا کریں آپ بھی ہمیں ایک بت بنا دیں تاکہ ہم ان کی پوجا کریں۔ اور حضرت موسیٰ نے ان کو بڑی سختی سے، کیونکہ نبی یہ تو بہت بڑا شرک تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں، آیت 152 شروع ہو رہی ہے، ان الذین اتخذوا العجل، وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، تو ان کو ان کے رب کا غضب ضرور پہنچے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ان کو دنیاوی زندگی میں وہ ذلیل ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ثواب کے لیے نہ پڑھے، سمجھ کے پڑھے کہ شرک، اور جو شرک کرتا ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول بیان ہو رہا ہے یہاں پہ کہ وہ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہ، وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اللہ تعالیٰ کا غضب ان کو پہنچے گا، وہ ذلت فی الحیات الدنیا، پہلے تو اللہ کا غضب ناراضگی، نمبر 2 وہ ذلت فی الحیات الدنیا، اور دنیا میں ان کو عذاب پہنچے گا، ذلیل ہوں گے۔ کذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم جو جھوٹ گھڑنے والے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ بڑی آیات سخت ہیں خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے کہ یہ سارے کام آج ہم کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں چلے ہم نے بت تو نہیں گھڑے، لیکن ہم نے قانون سارے کا سارا جو ہے، عدالتی ہو، وہ دفتروں کا ہوں، سب کے سب ہم نے لے لیے مغرب سے، یہودیوں سے، طاغوت سے، اور آج آپ دیکھ لیں کس قدر ذلت میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ کبھی سوچیں تو صحیح کہ ہم کیوں، اللہ تعالیٰ، اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، اس نے ہمیں کتاب ایسی دی جو مکمل اور کامل اور اکمل، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بھیجے کہ وہ دنیا میں انہوں نے غربت سے لے کر پھر وہ انہوں نے مکے میں، حالانکہ سردار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، کس طرح شاب ابی طالب میں 3 سال گزارے، کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ بدرجہ، جب ہجرت کی تو مدینے میں حکمران بن گئے، اور پھر سلطنت بڑی پلی پھولی، اور وہ پھر سپہ سالار بھی رہے فوجوں کے، وہ چیف جسٹس بھی رہے، اور آج ان کی زندگی دیکھ لیں، اور آج آپ دیکھ لیں آپ کا چیف جسٹس جب حلف لیتا ہے، کل آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آیا، اور بیوی سر سے ننگی، اور جب وہ حلف لے رہا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ میں کتنی بڑی ذمہ داری پہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے لے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں کوئی فیصلہ کسی عدالت میں غلط ہوگا تو وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ذرا سوچیں کہ جب دین سے دور ہوتا ہے بندہ تو کس قسم کی اوچھی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ذمہ دار بنا کے بھیجا۔ کیا ذمہ داری دی کہ تم میرے نائب ہو، اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا۔ تو نائب کا کام یہ ہے کہ وہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، جتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے، وہ آزمائش ہے اس کے لیے۔ اور آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں، لہٰذا یہ واقعات عبرت کے لیے سنائے جا رہے ہیں، نصیحت کے لیے سنائے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب کوئی قوم اللہ سے بغاوت کر کے شرک کرتی ہے تو اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ تھا 152 کا کہ غضب الہی جو ہے ان پر نازل ہوا اس لیے کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ کوئی سوال آیت 152 پہ؟ آگے چلیں۔ سر یہ جو خواہشات نفس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ بھی شرک کا ایک حصہ ہے نا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، میں نفس سے، اللہ کا حکم ہے میں نماز کے وقت نماز پڑھوں، نعوذ باللہ میں اس وقت بازار چلا جاتا ہوں، جا کے خوب
سیر سپاٹے کرتا ہوں، کھیلتا ہوں، تو میں نے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کی. تو اپنی اللہ کی حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش نفس کو ترجیح دینا، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. اچھا، جی اب جی سر، جزاک اللہ. آگے سوال، آگے آیت نمبر 153. والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، ثم توبوا، پھر انہوں نے توبہ کی، ثم تابوا من بعدها، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی. تو پہلا کام کیا برائی ہو گئی، فوراً نمبر 1 توبہ کی. نمبر 2 وآمنوا، اور پھر اپنے ایمان کی تجدید کی. دوسرا کام، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. اس طرح کے بعد کام کرنے کے بعد کہ سچی توبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹے، ایمان اس کو تجدید کرے، اور پھر ایمان کے مطابق عین عمل کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. اس کے بعد یہ عمل کرے گا تو پھر اپنے رب کو غفور بھی پائے گا، وہ اس کے گناہ بخش کر دے گا، اور رحیم اس کو اپنی رحمتوں میں بھی داخل کرے گا نیکی کی وجہ سے. اچھا، اس آیت میں خاص بات کیا ہے، ذرا مجھے جلدی سے بتائیں. سر سچی توبہ کرنے سے اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. سر اپنی غلطی کی اصلاح کرنا. ہاں، یہ اصل بات ہے. دیکھیں نا، آیت کے الفاظ اندر رہیں، ثم تابوا من بعدها وآمنوا. ایسے زبانی توبہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آدمی اصلاح نہ کرے، اللہ کے ساتھ وابستہ نہ ہو جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، نیکیوں کی طرف چل پڑے. یہ ہے وہ سب سے بڑی بات. اور اس کو قرآن نے دوسری جگہ سنیں، لکھیں سورہ آل عمران کی آیت 89. اللہ تعالیٰ فرمان الا الذین تابوا من بعد ذالک، گناہوں کے بعد انہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی. بالکل وہی بات جو اوپر کہی جا رہی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ بخشنے والا بھی ہے اور ان پر رحمتیں بھی نازل فرمائے گا جب کہ انہوں نے نیکی اختیار کر لی. لیکن اگر توبہ کا لفظ کہے کہ توبہ 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 اور پھر وہی کیا، تو بڑا سخت باغی ہے، اس کی توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا. پھر دیکھیں سورہ نساء کی لکھیں 110. من یعمل سوء، جو کوئی برا عمل کرے، او یظلم، یا ظلم کرے، کسی کا حق مارے، او یظلم نفسہ، یا اپنی ذات کے پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا. اسی طرح لکھیں آیت مائدہ کی 39. فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے کوئی ظلم یا زیادتی کی اس کے بعد توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، یتوب علیہ، اللہ اس کے طرف رحمتوں سے متوجہ ہوگا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ توبہ بڑی کمال کی چیز ہے، سچی توبہ. گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو گناہ کے فوراً بعد اللہ کی طرف رجوع کرے. توبہ کا مطلب ہے پلٹے اللہ کی طرف، اور استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگے. توبہ اللہ کی طرف پلٹنا، افسوس کرتے ہوئے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو یہ توبہ ہے. اور استغفار کیا ہے؟ وہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے، تو یہ سچی توبہ ہے، اور اللہ کو یہ بندہ بہت محبوب ہے.
سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں اپنی قوم سے، حضرت نوح علیہ السلام، کہ تم توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ تمہیں مال اولاد اور ہر چیز میں کثرت سے کر دے گا۔ آج ہماری قوم، پوری کی پوری قوم جس صورتحال سے دوچار ہے، اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص انفرادی اور اجتماعی ساری قوم مل کے توبہ استغفار کرے اور اپنی اصلاح کر لے، ورنہ جس عذاب میں ہم گرفتار ہیں اس سے نکلنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ نہ کوئی فرد ہمیں نکال سکتا ہے، نہ کوئی ملک اور نہ کوئی ایڈ۔ آئی ایم ایف ٹائٹ جس طرح کر رہا ہے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پرائس بڑھ رہی ہے، اگر ہم سچی توبہ کر کے اسلام نافذ کریں گے تو وہی برکتیں ہمیں بھی ملنی شروع ہو جائیں گی جو آپ کے پڑوس ملک افغانستان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کے چیف جسٹس کو دیکھیں مجاہدین کے، اور اپنے چیف جسٹس کو دیکھیں، کتنی گاڑیاں، کتنا پیٹرول۔ کل کا فنکشن ہی جو تھا وہ قوم کے پیسے پر، وہ قوم جو روٹی کو ترس رہی ہے۔ تو ذرا غور تو فرمائیں کہ ہماری نافرمانیاں کس درجے کی ہیں۔ کوئی سوال؟ سر آپ نے سر ایسی مثالیں ہمیں قرآن سے بتائی ہیں کہ کسی قوم نے غلط کام کرتے تھے، پھر انہوں نے توبہ کی، تو اس کے متعلق آپ نے بتائی، پھر انہیں اپنی اصلاح کر لی۔ سر ایسی کوئی آیت ہے کہ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اور پھر پلٹ گئے غلط کاموں کی طرف، تو ان کی پھر کیا وعید ہے؟ واہ، یہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو توبہ کر کے پھر پلٹ گئے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہی نہیں ہے۔ توبہ کی ہوتی تو پھر اپنے رب سے جڑے رہتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، سب چیزیں ایسی کرتے جو کرنے کا حق ہے۔ اگر وہ پھر پلٹ گئے تو ان کو کفر پسند تھا۔ آپ ان کی مثال چاہتے ہیں؟ آپ اپنی قوم کو دیکھ لیں، آپ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں۔ ہم میں سے اکثر ہم میں سے جی قوم یونس کا واقعہ بھی تو ہم نے پڑھا ہے نا۔ وہ ہو تو سچی توبہ تھی تو اللہ نے معاف کر دیا، گڑ گڑائے وہ اللہ کے سامنے۔ آج ہم اتنی بغاوتوں اور اتنی گناہوں کے باوجود کوئی اللہ کے سامنے توبہ کر رہے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ آپ کا میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ، آپ کے ادارے، آپ کی عدالتیں، آپ کے سارے دفاتر اللہ کی بغاوت پر مصر ہیں۔ اس حالت میں بھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کس قدر ہمارے اوپر مرتب ہو رہے ہیں برے اثرات۔ سر یہ اس لیے توبہ نہیں کر رہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس لیے کہ جس کو پتہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں وہ تو ضرور توبہ کرے گا۔ آپ عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات لیکن بتائیں۔ سر ان کو سب کچھ پتا ہے، یہ جو آپ کے حکمران ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے، اتنے بدھو نہیں ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے میڈم اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر پیدا کرتے وقت رکھ دیا ہے، فَالْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ان کو آخرت بھولی ہوئی ہے، ان کو دنیا کے مفادات، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اس کو سننا نہیں چاہتے۔ ورنہ کس کو نہیں پتا کہ ضمیر نام کی چیز اللہ نے اندر رکھی ہے۔ ذرا آپ ہدایت کے پہلو کو سمجھیں اور ہم اس پر عمل کریں۔ اب آیت 154 سنیے، بڑی ہدایت ہے ہمارے لیے۔ وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَىٰ الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، أَخَذَ الْأَلْوَاحُ، انہوں نے اٹھا کے پھینک دی تھی نا، غصہ آیا انہوں کو جب سنا کہ بھائی قوم نے تو، میں وہاں گیا تھا کوہ طور پہ اللہ سے ہدایت لینے کے لیے، اور بعد میں انہوں نے یہ حرکت کی، پچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو اب انہوں نے جب یہ سارا دیکھا آ کے، اور پھر حضرت ہارون نے ان کو اپنا
वर्षन बताया तो उनका मूसा ठंडा हुआ। अखज़ल अलवाह, उन्होंने उठाया उन तख्तियों को। वफ़ी नुस्खतिहा, और उन तख्तियों में, उन नुस्खों में क्या था? हुदन, हिदायत थी। व रहमतुन, और रहमत थी। लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून, उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। अच्छा, इस आयत में जो 54 मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसका क्या मतलब है? इसमें सबसे अहम चीज क्या है भला? कौन से अल्फाज सबसे ज्यादा अहम है? सर यरहबून, हुदन, पूरा पूरा पढ़ें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुम हुदन, लिरब्बिहिम हुदन यरहबून। व रहमतुन। हुम, देखें, पहले बात को समझें। बड़े आपने ठीक बताया डॉक्टर साहबा कि हिदायत और रहमत किसके लिए है? जो वही जो अपने अल्लाह रब का से खौफ रखते डरते हों, जो अपने रब से डरते हों। अब कुरान भी, पूरा कुरान देख लें, मैं आपको 20 आयतें कोट कर सकता हूं कि अल्लाह ताला कहता है, ये कुरान सूरह बकरा के 2 आयत नंबर 2 में, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत किन के लिए है? मुत्तकीन के लिए, जो अल्लाह से डरते हों, अल्लाह से डर कर नेकियां करते हों और बुराइयां छोड़ते हों। वो बिल्कुल वही लफ्ज, लफ्ज दूसरा, लिरब्बिहिम यरहबून, लिरब्बिहिम यरहबून। और फिर लिखें सूरह नमल की आयत 2 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं हुदम व बुशरा, हिदायत भी है, बशारत भी है, लेकिन किसके लिए? लिल मोमिनीन, वो मोमिन जो उस पर सही पक्का सच्चा ईमान रख के उस पे मुताबिक अमल करते हो। कुरान तो हमारे हर घर में पड़ा हुआ है, बड़े गिलाफों, कीमती गिलाफों में लिपटा हुआ है, लेकिन बरकत क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि हमारा उस पर पक्का सच्चा ईमान हो, तो हम रोज सुबह उसको पढ़ें, उससे हिदायत लें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, जैसे साहबा और साहबियात करते थे। हिदायत तो हम उससे लेते ही नहीं है। बड़ी आयत हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं, आप जरा गौर से पढ़ें इनको, और फिर आपको समझ आएगी कि कुरान हिदायत किन लोगों के लिए है। ये बहुत अहम बात है, इसलिए कि अगर हमने कुरान को इसी तरह, अब लिखे, मैं बताता हूं आपको, आयत आराफ की 52 पढ़ के आए हैं पीछे आप। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द जिअनाहुम बिकिताब, हम उनके पास एक किताब लाए, फस्सलनाहु अला इल्मिन, उसको हमने अपने इल्म की बुनियाद पर, कामिल इल्म की बुनियाद पर बिल्कुल खोल खोल के बयान कर दिया। हुदम व रहमा, ये किताब हिदायत भी है और रहमत भी है, लेकिन आगे बड़ा प्यारा जुमला, लिकौम युमिनून, उस कौम के लिए जो इस पर यकीन और ईमान रखे, जो इसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। मुझे बताएं, हमारी इज्तिमाई जिंदगी का कोई शोबा इस कुरान के मुताबिक हो, एक भी बता दें। तो कुरान हिदायत उनके लिए है जो इस पर पक्का सच्चा ईमान लाए। अच्छा, अब यही मजमून आप लिखें, कौन सी और बयान हुआ है? यूसुफ की 111 में भी, नहल की 64 में भी, और अब मैं आपके सामने नहल की 89 पढ़ रहा हूं। वहां अल्लाह फरमाते हैं वह हुदम व रहमा, हिदायत है और रहमत है, वह बुशरा लिल मुस्लिमीन, और बशारत है किन के लिए? इस मुस्लिमीन का मतलब है इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, जो इस किताब के फर्माबरदार हों। कहीं अगर मुझे दिखा दें कुरान में एक जगह कि बस इस कुरान को घर में रख लो बरकत होगी, नहीं 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 नहीं। पूरा आपने देखा, ईमान, मोमिनून और मुस्लिमीन जैसे नाम आए हैं। यही मुस्लिमीन वाला मजमून सूरह नहल की 102 में है। आप जरा कुरान के कौन तालिब सी? इल्म की हैसियत से ये चीज बहुत अच्छी तरह समझिए, बहुत अच्छी तरह। अच्छा,
یہ ہدم و رحمہ کا کیا مطلب ہے؟ دونوں بتائیں نا مجھے، آپ نے تو مجھ سے سوال ہی نہیں کیا. سر ہدایت اسی کے لیے ہے، جو ہدایت لے گا اسی کے لیے رحمت ہے. نہ یہ کوئی بات نہیں ہے. دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کھول کے بتائیں. سر جس کو ہدایت مل گئی اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی رحمت میں بھی آ گیا. بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. پہلے اس ہدایت پہ عمل کرے گا، پہلا کام. اس کے نتیجے میں اس کو اللہ کی رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں رحم کا مستحق ہو جائے گا ہدایت پر عمل کرنے کے بعد. یہ ہے تعلق دونوں کا. آپ لوگ سوال کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کو دیکھیں نا موقع ہوتا ہے یہاں، اگر میں غلطی کروں گا تو کوئی اور آپ کو سمجھا دے گا. اتنے سارے لوگ 60 کے قریب 70 کے قریب لوگ لائن پہ ہیں. اچھا، اب یہ آیت بالکل آپ کو کلیئر ہو گئی کہ ہدایت کے لیے قرآن مجید جو آج ہمارے پاس کامل اور اکمل اللہ نے حفاظت اس کی اپنے ذمے لی، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اس پر ایمان و یقین اور اس کی اطاعت پوری طرح تابعداری مسلم ہونا ہے. تو ایمان اور مسلم ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بھی مستحق ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر یہ نہ ایمان سچا ہوگا اس پر، بس زبانی کلامی ایمان، میں نے آپ کو بتایا قرآن سورہ بقرہ کی آیت 8 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ مومن ہے ہی نہیں. کیوں؟ یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، نہ دل میں ایمان کا یقین ہے نہ اس پر عمل ہے. سمجھیے بات کو، ہماری یہ کمزوری ہے آج. اور پتہ کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، یہ تو سارے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے. او بھائی یہ اللہ کی توفیق ہے، شکر کرو، آگے بڑھو. جو عمل ہر زندگی کے روزانہ 24 گھنٹے وہ اعمال کرو جو اللہ کو مطلوب ہے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال آیت نمبر 154 میں؟ آئیے 155 میں چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو انہوں نے حرکت کی نا، کس نے؟ ہمارے بچھڑے پوجا کرنے والے بنی اسرائیل کے لوگوں نے. تو حضرت موسیٰ بالکل ڈر گئے کہ اللہ ناراض ہو گیا کہ اتنا بڑا شرک انہوں نے کیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ توبہ استغفار کرنی چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا سنیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. تو اس قوم کے 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے وقت پر حاضر ہوں. کس کے لیے؟ معافی کے لیے. فَلَمَّا أَخَذْتُهُمْ رَجْفًا. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا، اللہ نے اپنے جلال کا ان کو بتایا کہ یہ تم نے جو تمہاری قوم نے کیا ہے یہ ہے اس کا انجام، کہ اللہ غضب میں. اب وہ دعا کرتے ہیں کیا؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. اے اللہ رب العالمین آپ ہمیں ہلاک کریں گے کہ ہم میں سے، اور اس کی وجہ سے کہ ہم میں سے کچھ چند لوگوں نے یہ بے وقوفی کی ہے. ان ہی الا فتنتک. اے اللہ یہ تو آپ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. اب آزمائش کس کے لیے تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے، کہ بھلا وہ اللہ کی ان لاجواب مہربانیوں کا اور انعامات کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی پرستش کرتے ہیں، یا ان کو جو ذلیل و ذلت اور پستی میں گرے ہوئے پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھایا تھا، ان کو فرعون کو غرق کیا، ان کو نجات دی، اس کا خیال کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ یہ آپ کا کیا تھا؟ فتنہ تھا، آزمائش تھی. تُذِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ.
تو آپ یہ جو آپ کی ڈالی ہوئی آزمائش تھی جس کے ذریعے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت بخشتا ہے؟ جو اس کے انعامات کا شکر ادا کرے، اور جو احمق اللہ کی مہربانیوں، اللہ کے احسانات، اللہ کے ذرائع، وسائل، صلاحیتیں، عہدے وہ ان کو مس یوز کرے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. انت ولینا، یہ نبی کا دیکھیں کس قدر ایمان ہے اپنے اللہ پر. آپ ہی ہمارے مددگار ہیں. فاغفر لنا، پس لہذا ہمیں بخش دیجیے. ورحمنا، اور ہم پر رحم کیجیے. وانت خیر الغافرین، اور سب سے بہتر معاف کرنے والے آپ ہیں اے اللہ تعالیٰ. کتنی پیاری دعا ہے، اور اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے دل کی دعا ہے یہ، اور ہمیں پوری طرح اندازہ ہوگا کہ لغزشوں کے بعد انسان کو کس طرح اپنے رب سے معافیاں مانگنی چاہیے. تو یہ تھا اس معافی کا جو حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو لے کے گئے، اور وہاں پر دعا کی آپ کے سامنے وہ دعا بھی آ گئی. تو کوئی سوال، کوئی چیز آیت 154 پر؟ سر یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیں. کالا ربی لو شیتا اہلکتہم من قبل و ایاجو، یہ ساری آیت کے یعنی اس پوائنٹ کی ذرا وضاحت کر دیں. دیکھیں یہ سر آیت رہ گئی تھی نا چھوٹی سی. اچھا سنیں، جی کون سا ایسا؟ ہاں، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل. جی جی اسی کی سر، بات. جی سر. اچھا، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب لو شئت، اے اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے، اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں کو بھی اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا اعتراف کہ اللہ آپ نے احسان فرمایا کہ ہمیں موقع دیا کہ ہم آ کے آپ کے پاس معافی مانگیں. تو یہ جو زلزلہ آیا ہے، اگر آپ یہ تو آپ کسی وقت بھی اور آپ چاہتے تو ہمیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتے. تو یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے معافی کا موقع دیا ہمیں. لہذا آپ کو اور مجھے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہر وقت اس بات کا سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو حق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی کمی کوتاہی غلطی نہیں کرتے. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. سر یہاں ایک سوال ہے. سر یہاں یہ جو دعا آ رہی ہے تو اگر ہم الگ سے خود پڑھیں گے تو یہاں ربنا لگائیں گے؟ ربنا انت ولینا فاغفر لنا. کیوں نہیں لگائیں گے آپ؟ یہ بتائیں نا. انت ولینا، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی جو بڑی شان ہے اس کو مان رہے ہیں کہ ولی تو صرف مدد تو صرف اللہ کر سکتا ہے، تو ضرور کہیں یہ الفاظ. ٹھیک ہو گیا؟ سر اللہم زیادہ ٹھیک نہیں رہے گا؟ اللہم ولی انت ولینا. اللہم ضرور ساتھ لگائیں، بالکل لگائیں، لیکن انت ولینا ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے؟ ربنا یا اللہم، یہ ان دعاؤں کے ساتھ، ایسی دعاؤں کے ساتھ لگا لینا چاہیے. آپ دیکھیں کیا آپ دعا مانگ رہے ہیں آیت 156 میں. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے، پہلی بات. وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی. تو بھلائیاں دونوں مانگنی چاہیے، صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ ہم اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے. وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ،
ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، پلٹیں گے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. آپ سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت کا کیا جو ہے وہ ضابطہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے. قال عذابی اصیب من اشاء، فرمایا میرا عذاب اس کو پہنچتا ہے جسے میں چاہتا ہوں. تو عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو نافرمان ہیں، اسی لیے اللہ ان کے لیے عذاب چاہتا ہے. وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. نباتات، جمادات، حیوانات، آپ گنتے جائیے، یہ سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے دنیا میں اپنی زندگی کے مزے اڑا رہے ہیں. تو یہ ضابطہ آ گیا. اور سنیں کن کے لیے یہ رحمت لکھی جاتی ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، اور میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا یتقون. نمبر 1 وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. نمبر 2 وہ یعطون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور نمبر 3 والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہمارے احکامات پر ایمان لاتے ہیں. یا 3 چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. پہلی ہے تقوی، دوسرا ہے ادائے زکوٰۃ، اور تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات پر ایمان. یا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ عمل جلدی کرنا. جی سر کولی اور عملی ایمان دونوں طرح کا. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. لیکن یہاں ایمان کا مطلب کیا ہے اس آیت میں؟ ذرا آیت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں. تو یہاں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ میثاق اور عہد جو بنی اسرائیل نے کیا تھا اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے. کہ لکھ لیں، آیتیں لکھ لیں. سورہ آل عمران کی 81-82، سورہ آل عمران آیت 81-82، اور سورہ المائدہ آیت نمبر 12. اچھا، اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے، لے چکے تھے اسی میثاق میں جن کا ذکر میں نے کیا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے انبیاء پر ایمان لائیں گے. تو اپنے اس میثاق کی وجہ سے بنی اسرائیل اس بات کے پابند تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ اپنے میثاق جو اللہ سے اس نے کیا ہے، پکا عہد، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. کوئی سوال آیت 156 کے بارے میں؟ جلدی کیجئے. سر اللہ پاک نے ان کو بھی تو حکم دیا تھا نا کہ یہ رسول پاک پہ ایمان لائیں، لیکن یہ تو مان کے ہی نہیں دیتے تھے. تو ایمان تو لے کے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو صرف دعوت دینی چاہیے. نہیں مانتے تو اللہ کے پاس پہنچیں گے. بھئی یہ اختیار اللہ نے دیا ہے ان کو، چاہے مانے چاہے نہ مانے. لیکن ماننے کے لیے اللہ نے انبیاء صالحین بھیجے، کتابیں نازل کی. اب بھی نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کے پاس جا کے سب ان کو لگ پتہ جائے گا. ہم نے دعوت کا فریضہ پوری طرح انجام دینا ہے، انتہائی محبت شفقت سے ان کو بتائیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے عہد کیا. یہ جو آیتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اچھا، اب مضمون یہاں سے چینج ہوتا ہے آگے. یہ پورا کس کے بارے میں تھا؟ بنی اسرائیل، کہ کس طرح اللہ نے ان پر عنایتیں کی اور کس طرح انہوں نے ناشکریوں اور کس قسم کے برے جرائم کا ارتکاب کیا.
اور یہ بتایا کیوں جا رہا ہے اے امت مسلمہ تم یہ حرکت نہ کرنا. کیوں کہ اب بقرہ کی 143 میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ اب دنیا کی دینی امامت سے ان کو اللہ نے معزول کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اب اس مقام پر فائز ہے. اور ان کو یہ حرکتیں جو انہوں نے کی ہیں جن کا یہاں ذکر کر کے اللہ نے سمجھا دیا ہے، عبرت پکڑو کہ وہ اس معزول کیوں کیے گئے اتنے بڑے منصب سے، ان حرکتوں کی وجہ سے. دنیا میں ذلت اور پستی ان کا کیوں مقدر ہوئی، ان حرکتوں کی وجہ سے. اور اس کی پوری تفصیل اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو بقرہ کی آیت 40 تا 142 یہ سب چیزیں وہاں مل جائیں گی. اب سنیں، بڑی پیاری بات آ رہی ہے، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو تھی کہ اے اللہ ان کو بچا، اب اس دعا جو ہے اسی کا مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اب جو موقع دیا تو وہ آخری موقع ہے، اور وہ موقع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا. الذین، وہ لوگ، یتبعون رسول النبی الامی، جو اس امی نبی، ان پڑھ نبی کی جو ہے اتباع کرتے ہیں. اچھا، امی کیوں کہا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک پڑھے ہوئے لکھے ہوئے نہیں تھے سر. نہیں، وہ ایک اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پڑھاتے تھے، کوئی کسی استاد سے نہیں پڑھے ہوئے. آپ نے میری بات تو سنی نہیں اور آپ بولنا شروع ہو گئے. یہ تو کوئی درس کا طریقہ نہیں ہے. اگر میں کوئی کمی چھوڑوں تو پھر آپ بولیں. اس لیے برائے مہربانی جب میں بول رہا ہوں تو چپ رہا کریں. امی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ سے بالکل ٹھیک ہے، کسی اسکول نہیں گئے، کسی کالج کے نہیں، کسی شخص کے پاس نہیں پڑھا، اس لیے کہ اللہ خود ان کا استاد ہے. وہی کے ذریعے ان کو وہ باتیں بتائیں جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا. ایسی ہدایت، واضح اور روشن کتاب، اور پھر آپ کے سینے کو روشن کر دیا. اس لیے ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ دنیا کا سب معلم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1. نمبر 2، یہ طنز کرتے تھے. کون؟ بنی اسرائیل. کہ ان کے ہاں تو دیکھیں نا، حضرت یعقوب سے لے کر حضرت یوسف، پھر نبی انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، یہ کبھی نبیوں سے خالی نہیں رہے. اور ادھر جو دوسری نسل ہے حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ پیغمبر تھے، اس کے بعد کسی پیغمبر کا وہاں نہیں ملتا ثبوت. اور آخری پیغمبر جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں. تو وہ جو تھے بنی اسرائیل، وہ ان کو امی کہتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ ہیں، ان میں تو کوئی نبی نہیں آیا، وہی نہیں آئی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس طنز کا جواب دے رہے ہیں. کتنی پیاری کس انداز میں اللہ فرماتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس امی نبی کی اتباع کرتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ نبی کون ہے امی؟ اس کا ذکر یہ پاتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. وہ جو پیچھے آپ نے ابھی پڑھا ہے نا کہ ہم بآیاتنا یؤمنون، آیت 156 میں، وہ اسی بات کا ایمان کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، اس پر انہوں نے ایمان لانا ہے. یہ لکھا ہوا ہے وہاں. اب آئیں، یہ تو یہاں تک تو اس آیت میں بتا دیا کہ اب کامیابی صرف اس شخص کے لیے ہے جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے. اور یہ کئی چیزیں لکھی ہوئی ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. تو ہمیں کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی؟ بھائی قرآن ہمارے پاس ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ
فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن بڑا پڑا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور مسلمان ہے کہ اس کو اطاعت کرتے ہی نہیں ہیں، زبانی جمع خرچ میں لگے ہوئے ہیں۔ ذلت آپ دیکھیں، پستی آپ دیکھیں، مصیبتیں آپ دیکھیں۔ تو لہذا بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اب ہدایت جو ہے وہ اتباع رسول کا نام ہے، اور اسی سے بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَإِن تُطِیعْہُ، اگر تم اس کی ہدایت کرو گے تو پھر تم اس کا اتباع کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے تو پھر ہدایت یافتہ ہو، اگر وہ نہیں کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اور اس کے بعد بتایا کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کا انجام بھی جب آئیں گے ہم اس میں مضامین، اس میں سیرت میں، تو میں کھول کھول کے بتاؤں گا آپ کو قرآن کی آیات کہ محبت کا کیا فائدہ ہے اور نافرمانی کا کیا برا انجام ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا پہلی بات۔ اب آئیے آیت میں آگے دیکھیے، نمبر 1، یامرون بالمعروف۔ اس نبی کا کیا خاص بات کیا ہے؟ نمبر 1، وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے، معروف جانی پہچانی انسانی فطرت کے اندر اللہ نے نیکی کے سے محبت اور برائی سے نفرت۔ نمبر 1 تھا یامرہم بالمعروف، نمبر 2 وینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ منکر بالکل وہ چیز ہے جو ہر صحیح فطرت آدمی کے دل میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو تیسری بات، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ نمبر 4، يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ نمبر 5، وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھوں کو اتارتا ہے۔ یہ بوجھ کیا ہیں بلا؟ بتائیں ذرا جلدی سے۔ سر یہ ان کے جو خود ساختہ رسم و رواج تھے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اسرا وہ چیزیں جو ان کے یہودیوں کے فقہا اور علماء نے وہ قانونی شگافیاں اور وہ جو انہوں نے چیزیں گھڑ رکھی تھیں اور شریعت کو مشکل بنا دیا تھا۔ شریعت بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے جن کو انسان اچھا سمجھتا ہے، انہی چیزوں سے روکا ہے جنہیں انسان خود برا سمجھتا ہے۔ بہت آسان ہے، انہوں نے اس کو مشکل بنا دیا ان بدعات کی وجہ سے۔ سر جیسے آج بھی ہم نے اپنا جینا مرنا مشکل بنایا ہوا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہم نے یہ ساری چیزیں اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، ورنہ شادی ہو، بیاہ ہو، مرنا ہو، جینا ہو، کوئی مسئلہ ہو، اللہ نے بڑا سمپل سادہ سا طریقہ بتا دیا ہے، اور انسان فکر کرے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، پہلا تھا، پھر سن لیجئے، امر بالمعروف، دوسرا نہی عن المنکر، تیسرا طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو جتنی ناپاک چیزیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ان سے ان کے بوجھ، والاغلال التي كانت علیہم، اور وہ جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں ان کے، وہ جو ان کے جکڑے ہوئے ہیں جن میں وہ کھولتا ہے۔ یہ بیڑیاں کیا ہیں؟ یہ بندشیں کیا ہیں؟ یہ وہ بدعات ہیں جو آج اپنے معاشرے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جن کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلی بات بہت اہم ہے۔ اچھا، فالذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، بہی، اس رسول پر، وعزروہ، اور اس کی عزت کی،
वनसरूहु, और उसकी नसरत या मदद की, वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहू, और उस नूर की इत्तिबा की जो उस पर नाजिल हुआ, यानी कुरान मजीद। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये हैं वो लोग जो फलाह पाएंगे, सिर्फ ये लोग। अब लिखें कितने काम करेंगे। नंबर 1 आमनु, ईमान लाए। नंबर 2 इज्जत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नंबर 3 मदद की। मदद का मतलब है कि जो दीन वो लेके आए थे उस दीन पर खुद भी अमल किया और दूसरों को भी दावत दी। और उसके बाद चौथा काम कि कुरान मजीद का इत्तबा किया। ये 1 2 3 4 काम करेगा, ये फलाह पाएगा। अब आपको अल्लाह ताला ने फलाह का ज़ाब्ता और कानून दे दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पक्का सच्चा ईमान। वो ईमान लाएंगे तो अल्लाह पर भी और आखिरत पर ईमान लाना होगा। उसके बाद ईमान के बाद आपकी इज्जत ये है कि आपको जो तरीका आपने बताया है अमल का, उस पर मिन्नो अन अमल करें, इत्तिबाए रसूल। और दूसरा उसकी मदद का मतलब ये है कि आप जिंदा हों वो या हमसे जुदा हो चुके हों, हमें उस दीन की इकामत की भरपूर कोशिश करनी है। और ये सब कैसे करना है? इत्तिबाए कुरान में। कुरान ने जैसे बताया है, सुन्नत में जैसे बताया है, हमने उस तरह ये काम किया तो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, सिर्फ ये लोग फलाह पाएंगे। अब कुरान का फैसला आपके सामने है। अब आपको अल्लाह ने बता दिया, अब अमल करना हमारा काम है। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर आप सोचें कि कितनी बदबख्ती होगी। कोई सवाल इस आयत के बारे में, कोई कमेंट्स? बहुत अहम आयत है 157। एक आयत और पढ़ लेते हैं। कुल या अय्युहन्नास, अब खिताब किससे है? पूरी किस, इंसानियत से, कौन सी इंसानियत? हम सब। और जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उस वक्त के लोगों से लेकर क़यामत तक के आने वाले वेरी आखिरी गुड, शख्स। वेरी गुड। पूरी इंसानियत उस दिन से जब से आपकी बेइज्जत हुई है और क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, उन सब से खिताब है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। ये आलमगीर नबूवत है पूरी दुनिया के लिए। और किसका मैं रसूल हूँ? अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जो जमीन और आसमान का मालिक है, बादशाह है, तन्हा। और पहली ये कि मुल्क बादशाही उसकी है पूरी कायनात की। नंबर 2 ला इलाहा इल्लाहू। दूसरा ये कि वो ऐसी हस्ती है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं, अख्तियारात सारे उसके पास। नंबर 3 हुवा युहयी व युमीत, वो जिंदा भी करता है और मारता भी है। ये तुम रोज देख रहे हो। तीसरी बात, और फ़आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी, लिहाजा ईमान लो उस अल्लाह पर जिसकी ये ऊपर सिफात बयान हुई हैं, और उस नबी उम्मी पर जो पीछे आपने पढ़ा, फिर उम्मी का लफ्ज आया है। अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि, ये नबी उम्मी कौन है? जो अल्लाह पर ईमान रखता है। व कलिमातुहू, और उसके इरशादात पर ईमान रखता है। वत्तबऊहु, और उसकी पैरवी करो, उसकी इत्तिबा करो। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। तो अब हिदायत याफ्ता होने का सबूत क्या देना होगा? इत्तिबाए रसूल, ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल, ईमान बिर रसालत और इत्तिबाए रसालत। तो फिर आप हिदायत याफ्ता होंगे। पीछे बताया था 157 में कि कौन फलाह पाएंगे, वो मैंने आपको 5 चीजें वहां लिखवा दी। और यहाँ देखें, कुरान ने बयान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी
قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی, کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ ہم اللہ سے کیا کریں اللہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. آپ دیکھیں کس طرح سمجھائی یہ بات اللہ تعالیٰ نے. فلاح بننا چاہتے ہو 157 کو پڑھو, ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو 158 کو پڑھو. کوئی سر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. یہ صرف بڑی بات, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, صرف اتنی بڑی بات نہیں, ہر آدمی روز دیکھتا ہے. بالکل بالکل دیکھتا ہے. اس کے بعد بھی اگر اس کو یقین نہیں, اور وہ دنیا میں اور اس جو عقل اس نے دی, جو قوتیں وسعت سمارت, اس پر غور کر کے اس کی عظمتوں کا پہچان نہیں لیتا, وہ انسان نہیں ہے. قرآن آپ دیکھ رہے ہیں کتنا واضح ہے, کیسی کیسی دلائل ہیں. تو قیامت کے دن کیا انسان اللہ تعالیٰ سے انکار کر سکے گا ان چیزوں کا؟ ہم دنیا کی کتاب میں پڑھ کے پڑھتے ہیں. میں نے جا کے امریکہ سے انجینئرنگ کی, لیکن یہ کتاب جو دنیا میں ساری کتابوں پر حدیث میں آتا ہے, اس کی فضیلت کیسی ہے؟ کفضل اللہ تعالی علی خلقی, جس طرح اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں, اسی طرح اس کتاب کا دنیا کی ساری کتابوں پر ویسا ہی مرتبہ ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے مخلوق کے مقابلے. بے شک سبحان اللہ. اللہ کے بندو, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس پر عمل کرو, تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اس کی رحمتوں کے بغیر ہماری زندگی اندھیروں کی زندگی ہوگی. آمین ثم آمین سر. کوئی سوال کوئی, ورنہ اب ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے. میرا خیال یہ تھا کہ ہم جلدی ختم کر لیں گے, لیکن اس کو جب تک کھول کے بیان نہ کیے جائے حق ادا نہیں ہوتا. تو کل ہم انشاءاللہ 159 سے شروع کریں گے. اگر کوئی سوال کوئی کامنٹ ہو تو ضرور پوچھئے. سر ایک ریکویسٹ. جی سر میری آج بہت محترم ٹیچر ہیں, ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو آج دعا میں ان کے لیے مغفرت کے لیے بھی دعا کیجیے. آپ سب لوگ دیکھیں, دعا ہم اپنی نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے جنت دروازے, ان کے درجات جنت میں بلند فرمائے, ان کے اگلی مرحلے آسان فرمائے, اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.